الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ سورہ نحل کی ابتدائی آیات آج انشاءاللہ تلاوت کی جائیں گی اور اسی پر درس قرآن کی بنیاد ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو حقیقتاً مخاطب کیا ہے اور ان کو اسلام کی طرف اور حق کی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ دلائل ارشاد فرمائے ہیں، جو یقیناً ایک مسلمان کے لیے بھی تقویت ایمان کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ہر وہ دلیل جو کسی غیر مذہب کو مذہب کی طرف مائل کرے گی وہ مسلمان کے لیے باعث تقویت ہوگی، اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم ان دلائل کو ذہن میں نہیں رکھتے ہیں، یا ذہن میں نہ ہو تو کم از کم یہ پتہ ہو کس مقام پر ہیں اور انہیں کس انداز سے کسی کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی غیر مسلم دوست نہ ہوں، لیکن سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ ایک گاؤں میں جیسے لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس طرح اجنبی لوگ قریب آ گئے ہیں، آپس میں دوستیاں ہو گئی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، یہودیوں، نصارہ کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو کوئی مذہب رکھتے ہی نہیں ہیں، ان سے بھی مسلمانوں کے روابط ہو گئے ہیں۔ بہت بہتر ہے کہ آہستہ آہستہ کسی کو دین کی طرف مائل کیا جائے، لیکن ہمارا مسلمان چونکہ اپنے مذہب اسلام کی بنیادی تعلیمات سے نا واقف ہوتا ہے، پھر وہ احساس ذمہ داری نہیں ہوتی، تو وہ اگر کسی سے رابطہ رکھتا بھی ہے تو بولتا ہے یار مذہب کو بیچ میں نہ لاؤ۔ ایک انگریز سے دوستی ہو گئی، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، انگریز دوست ہو گیا ہے۔ وہ اسے بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا بہت بڑا کمال ہے کہ ایک انگریز مجھے اپنا برو کہہ رہا ہے، جی برادر۔ وہ بس یا لمیٹڈ بس تعلق رکھو اور کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جب آپ کسی غیر مسلم کے قریب ہوتے ہیں تو آپ بروز قیامت اس کے بارے میں آپ سے کویسچن کیا جائے گا، کس مائل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اللہ نے اسے ہو سکتا ہے آپ تک پہنچایا، ایک مسلمان کے قریب، ایک مسلمان کی محبت ڈالی، ایک مسلمان کے قریب آنے کا موقع دیا، تو اب چاہیے تھا کہ اپنے مذہب کا تعارف تو پیش کریں، مذہب کے بارے میں سمجھائیں تو صحیح، کوشش تو کریں، ایک ہو سکتا ہے اس کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے، مسلمان ہو جائے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ جب مسلمان ہی اپنے مذہب کے قریب نہ ہونا چاہے تو وہ دوسرے کو کیا کرے گا؟ ہمارے اپنے مسلمان نیک نہیں بننا چاہتے، باعمل نہیں بننا چاہتے، باہر کے ملکوں کو تو چھوڑ ہی دیں کہ اگر کوئی باہر کے ملک میں پیدا ہوا، وہاں کے ماحول میں مسلمان رچ بس گیا تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ جو ہمارے ملک پاکستان میں رہ رہا ہے وہ مسلمان کون سا اپنے دین کو سیکھنا چاہتا ہے، یا تبلیغ دین کے سلسلے میں اسے کتنی احساس ذمہ داری، حتیٰ کہ داڑھی والے کو نہیں ہے۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ہم کسی کو نیکی کا حکم نہیں کرتے، برائی سے نہیں روکتے، اپنی ذمہ داری ہمیں نہیں پتہ کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، اسے کس طریقے سے دوسروں کو دین کی طرف مائل کرنا ہے، مذہب کا تعارف پیش کرنا ہے، اپنے عمل سے، اپنی ذات سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے کسی کو متاثر کر کے کیسے اللہ کے قریب کرنا ہے، وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ پھر بے عملی ہمارے ہاں عروج پر ہے، نمازیں قضا کر رہے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، گناہوں کے ذریعے لذت کا سامان، حرام کمانا، یہ سب آپ دیکھیں چل رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ہمارا کام تو پیغام پہنچانا ہے،
تو اگر کسی غیر مسلم سے دوستی ہو جائے، خصوصاً جیسے اب یہ میرا بیان اگر پڑوسی ملک میں سنا جا رہا ہے تو اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں مشرکین کے ساتھ بہت ہی کلوزنس ہوتی ہے۔ ہندو ہیں لوگ، وہ بت پرستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اوپنلی کوئی تبلیغ نہ کریں کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہاں پر کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں کہ ذرا آپ زیادہ کرنے کی کوشش کریں تو بولے بھئی یہ مسلمان بنا رہا ہے اور کوئی آپ کے خلاف مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان کے ایک اپنا عمل اور کردار اچھا رکھنا اور اپنے مذہب اسلام کا انٹروڈکشن کم از کم کسی کے سامنے پیش کرنا کہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت قبول کر لے، اس طریقے سے کہ باقاعدہ اس کو تبلیغ کا نام نہ دیا جائے، اس کو باقاعدہ یہ نام نہ دیا جائے کہ ہم غیر مسلم کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، لیکن کر سکتے ہیں آپ، اور سوشل میڈیا پر ہیں تو پھر اس میں آپ احسن طریقے سے اس کے اقدامات کر سکتے ہیں اور اس کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری باتیں بیان فرمائیں، جو اول مخاطب تو کفار ہی تھے، ان کو احساس دلانا، انہیں دین کی طرف مائل کرنا، یہی بڑا مقصد ان آیات کا ہے، لیکن مسلمان کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ مواد ہے۔ مسلمان جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک تو وہ اپنے ایمان کو مزید تقویت دے سکتا ہے ان آیات کے ذریعے، اور دوسری بات معرفت خداوندی میں اضافہ، جس کو ہم ہمیشہ میں درد کے اظہار کرتے رہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کلام ہوتا ہی نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، بس دو چار باتوں میں ہم اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، بھئی اللہ بڑا کریم ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اللہ موجود ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، یا اللہ سے ہمارا تعلق ہوتا ہے اپنے مطلب کے لیے، کیونکہ ہمیں اپنے مقاصد حل کرنے ہوتے ہیں، تو دعاؤں میں دیکھیں ہماری آہوزاری کیا ہوتی ہے، بیٹی کا رشتہ ہو جائے، مجھے نوکری مل جائے، صحت مل جائے، فلاں فلاں، جو غلط نہیں ہے، اللہ سے ہی مانگیں گے اور کس سے مانگیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اتنا ہی تعلق رکھنا کہ اللہ سے بس ہم مانگ لیں، اللہ ہمیں عطا فرما دے، اور وہ عطا فرمائے تو اللہ کی کیا شان، اور عطا نہ فرمائے تو دو گروہوں میں بڑھ جائیں، ایک صابرین کا گروہ اور ایک شکوہ شکایت کرنے والوں کا گروہ، ایک باغیوں کا گروہ، کہ ہماری مانے گا اللہ تعالیٰ تو ہم اللہ کو مانیں گے، نہیں مانے گا تو ہم ناراض ہو جائیں گے، یہ چیزیں بری بات ہے۔ ابھی آیات آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، اور وہ بڑے بہترین دلائل دیتا ہے، اللہ کی دلیل کے مقابل کوئی ٹک سکتا ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسی دلیلیں دیتا ہے کہ اگر بس کوئی ہو نا کہ میں نہ مانوں، وہ نہ کرے۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے میں نہ مانوں کا بورڈ لگایا ہوا تھا، ورنہ ذرا بھی کسی کے اندر عقل ہو، ذرا بھی سمجھ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان دلائل کے سامنے سرنڈر نہ کر سکے، وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں جیت سکتے اللہ تعالیٰ سے، بالکل اللہ تعالیٰ اور ہمارا رب۔ دیکھیے ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نحل ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، دلائل قدرت کثرت سے بیان کیے ہیں، آخرت کے موضوع کو بہت زیادہ رکھا ہے، موت کے بعد اٹھنے کے بارے میں زیادہ بیان ہوا ہے، کیونکہ سامنے مشرک تھا، مشرک کو سمجھانا تھا بہت زیادہ، کیونکہ وہ نہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے، نہ ان کو یہ تصور تھا کہ اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، وہ تو بتوں کی طرف زیادہ متوجہ تھے، یہ بت وسیلہ ہیں، بس بت ہمیں دے رہے ہیں، اور موت کے بعد کے اٹھنے کے قائل نہیں تھے، اور پھر پوری آخرت کے محشر ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، وہ اس کے قائل نہیں تھے، اگرچہ ان کے اصل مذہب میں یہ چیزیں ہیں۔ ہندو بھی آپ دیکھیں جنت کا ذکر کرے گا، دوزخ کا ذکر کرے گا، انگریز بھی کرے گا، چائنیز بھی کرے گا، ان کے کہیں نہ کہیں پیچھے جو ہیں، چونکہ وہ نبیوں کے ساتھ تو معاملات تھے نا ان کے آباء و اجداد کے، کسی نہ کسی قوم سے یہ چلتے آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اثر تو ان تک پہنچتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ وہ تصورات نہیں رکھتے جنت دوزخ کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے، مذہب اسلام کامل پرفیکٹ تصور پیش کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر، ویسے تو یہ اتا ماضی کا صیغہ آ گیا، لیکن مراد یہ ہے کہ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا امر، تو یہ جلدی نہ کریں اس کے سلسلے میں۔ اب وہ امر کیا ہے؟ یا تو دنیاوی عذاب، یا موت، یا پھر آخرت میں گرفت، قیامت، یہ مراد۔
تو کفار کو جب تبلیغ دین کی جاتی تھی وہ کہتے تھے کہاں ہے عذاب، لاؤ لے آؤ عذاب لے آؤ۔ تو ان کے لانے سے تو ایسا نہیں کہ نبی جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے میں حق پر ہوں، تم نے مطالبہ کیا لو گئی تیری آنکھیں دونوں، اندھا ہو گیا۔ تو اگر ایسا ہوتا تو سارے ایمان، باقی تو ایمان لے آتے، وہ بھی لے آتا ایمان کہ بھئی آنکھیں چلی گئیں، واقعی بڑی صحیح بات تھی یہ تو یار، ایک دم آنکھیں چلی گئی۔ امتحان در امتحان تو بنتا ہی یہ ہے، پہلے تبلیغ کی قبول کر لو، یہ امتحان، اور پھر اس نے جب مطالبہ کیا بڑا چوڑا ہو گیا، لے آؤ عذاب، اور نبی کہہ رہا ہے ابھی آئے گا، دیکھا نا عذاب ہوتا تو فوراً نہ آتا۔ مسلمانوں کا بھی یہ وتیرہ ہو چکا ہے نا، بعضوں کو سمجھایا نا یار دیکھو نماز پڑھو یہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، لاؤ کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہے جو بغیرت قسم کے ہوتے ہیں نا، بالکل ہی غیرت سے خالی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کا تو ایمان بھی کیا محفوظ رہے گا جو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں چیلنج کرے، جھنجھلاہٹ میں، غصے میں، ہائپر ہو کر، یہ ان کے تو ایمان بھی تباہ ہوں گے۔ تو مسلمانوں میں بھی ایک گروپ ایسا ہے، یہ یہاں نظر نہیں آئے گا، کوئی نظر آئے گا اوپر برگر فیملیز کے اندر۔ اب وہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، کچھ مطلب یہ کہ وہ اٹیک ہو جاتا ہے براہ راست، اور یہ ملکی قانون کے اعتبار سے منع ہوتا ہے کہ نام لے کے آپ کریں، ورنہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں نظر آ جائیں گے آپ کو ایسے لوگ شتر بے مہار۔ یعنی وہ ہمارے دوست ایک عالم دین ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مجھ صاحب ایک سیمینار رکھا گیا، اس میں میرا بیان تھا، میں وہاں پر گیا، وہاں کون لوگ جمع تھے؟ پاکستان میں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، انہوں نے سیمینار رکھا، وہ اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے، ملحد۔ تو ان کو بلایا کہ بھئی آپ دلائل دیں کہ اللہ کا وجود ہے، اور دوسرے بیان کریں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ ایسے ایسے مجھ سے کویشچن کیے ان لوگوں نے کہ میں حیران رہ گیا کہ ملک پاکستان میں ایسے بد مذہب لوگ رہتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ بڑی اونچی فیملیز کے، جن کے ابا منصب پر ہیں، جن کے امی منصب پر ہیں، جن کو نہیں پتہ ابا کب گھر میں آیا، کب گیا، امی کب آئی کب گئی، وہ پیسے کی فراوانی اور دیگر معاملات، باہر اسٹڈی کر کے آئے ہوئے ہیں، فلوئنسی کے ساتھ انگلش بولتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ہم ہیں وہ بڑے اپر لیول کے لوگ، اور جتنی بے حیائی میں کوئی آگے وہ اتنے اس کو قابل فخر سمجھتے ہیں، جو جتنا مختصر لباس پہنے اس میں بولتے ہیں یار یہ ہے، دیکھو نا یہ ہے ترقی کیے ہوئے، اور جو جتنا کورڈ کرے اپنے آپ کو اتنا ہی بیکورڈ ہے، وہ جی پورا کور کیا ہوا ہے وہ لوگ۔ تو پاکستان میں تیزی کے ساتھ وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، ملحد بنا رہے ہیں لوگوں کو، بے دین بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ موجود ہیں، تو یہ بڑے اپر لیول پہ، جن کو کھانے پینے کی پرابلم نہیں ہے، باہر اسٹڈی کی ہر چیز بڑی آسانی سے میسر آ جاتی ہے، مستیاں زیادہ تر ایسے لوگوں کو ہی سوچتی ہیں، وہ اللہ سے دور ہے۔ تو اب بعض اوقات جب تبلیغ دین کرے، سامنے والا کہتا ہے اچھا جو کہہ رہے ہو نا دکھاؤ، کرو، لاؤ۔ اب لازم بات ہے ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، اگرچہ بعض اوقات تبلیغ دین کرنے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ غیبی ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوتا تو ابھی سر پہ مار کے اس کو میں سمجھا دیتا، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کا کام بھی تھا صرف تبلیغ دین کرنا اور سامنے سمجھانا۔ اب اگر کافر اکڑ کر کہے کہ جس عذاب کے بارے میں تم کہہ رہے ہو لاؤ نا، کیوں نہیں لاتے عذاب، کیوں نہیں مجھے پکڑتے، کہاں ہے تمہارا رب، تو نبی بھی خاموش ہو جاتے، اور وہی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جلدی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا۔ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کشتی تیار کریں، بہت بڑی کشتی، تو وہ علاقہ ایسا تھا وہاں پانی نہیں تھا، تو آپ نے درخت کاٹنا شروع کیے، ان کے بڑے بڑے تختے جوڑنے شروع کیے، کیونکہ جتنے بھی جانور تھے ان کا ایک ایک جوڑا آپ کو رکھنا تھا اس میں، اور آپ پہ تقریباً 72 نفوس قدسیہ ایمان لائے تھے، کم و بیش روایات میں، لیکن اتنے ہی تھے، انہیں آپ کو سوار کرنا تھا، طوفان آنے والا تھا، پوری دنیا پانی سے بھر جانے والی تھی۔ تو جب وہ کافر پاس سے گزرتے پوچھتے نوح کیا کر رہے ہو، تو آپ کہتے ہیں میں کشتی تیار کر رہا ہوں، تو ان کے تو پیٹ میں ہنس کے بل پڑ جاتے تھے، بولتے آپ کا دماغ ٹھیک ہے، یہاں دور دور تک پانی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو کشتی، تو آپ کہتے ہیں کہ ویٹ کرو، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ تو پھر ایسے ہی ہوا، کشتی تیار ہوئی، آپ اس میں سوار ہوئے،
اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی باہر نکال، وہاں آسمان سے برسا، وہاں زمین نے اپنا پانی باہر نکالا، روح زمین پر پانی پانی ہو گیا، ڈوب گئے سب۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بعض اوقات اپنی موجودہ کیفیت کو دیکھ کر کافر نے سمجھا جو یہ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، میں صحت مند ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں، جھوٹ بول رہا سامنے والا۔ لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر بہت آہستگی سے کام کرتی ہے، وقت گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا، حتیٰ کہ اچانک عذاب سر پر آتا ہے اور قوم کی قوم ختم ہو گئی۔ آپ کے میرے لیے بھی اس میں بڑی ہدایت۔ بہت سے ہمارے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے، جوان ہیں، ڈولے شولے دیکھیں، یہ جو چیز چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، موٹر سائیکل یوں 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 دونوں پاؤں اوپر کر کے منہ آگے کر کے چلا لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں تو عرصہ دراز ہو گیا۔ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں جی، اور جم جوائن کیا ہوا، اس کو ٹھوشا مارا، اس کی ناک پہ باکسنگ سیکھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھی جائے گی۔ لیکن کتنی تیزی سے وقت جاتا ہے۔ میں جب میڈیا پر آیا تو میری بالکل سیاہ داڑھی تھی، اب تقریباً سیاہ نہیں میں مہندی لگاتا، وقت کیسے گزر گیا۔ بیٹھے 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 مفتی ابراہیم صاحب کبھی کبھی مزاح میں کہتے ہیں، مفتی صاحب آپ تو ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو گئے۔ تو یوں وقت نکلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ابھی میں پچھلا اپنا ماضی سوچتا ہوں، میں بڑا غور کرتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے میں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں پہ غور و تفکر کی بڑی ہی توفیق دی ہے۔ گلی میں کھیل رہے ہوتے، یہاں بھاگنا وہاں بھاگنا، امی آوازیں دے رہی ہے مغرب ہو رہی ہے واپس آ جاؤ، تو کوفت کا شکار ہونا کہ ابھی تو میری بیٹنگ نہیں آئی تھی، اتنی لمبی فیلڈ کے بعد امی کی آواز آ گئی کہ گھر میں آ جاؤ، بال صحیح نظر نہیں آ رہی، اندھیرا کیونکہ آ گیا، لیکن کھیلنا ہے، جب تک بالکل اندھیرا نہیں ہوگا گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ وقت دیکھیں، اس وقت اگر کوئی سمجھاتا بھائی کچھ نیک عمل کرو بیٹا، تیزی سے زندگی گزر جاتی، ہم کہیں گے یہ بابا کیا بول رہا ہے بھائی، اتنی بڑی ہے ابھی تو زندگی۔ اب دیکھیں فوراً یہ، اور باقی جو ہے وہ بھی یوں ہی گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پچھلا رمضان دیکھیں، پھر روزے آئے، اور رمضان کیسے نکلا؟ یوں۔ اس لیے اپنی تیزی سے گزرتی ہوئی متاع حیات کو سمجھیں، یہ بہت تیزی سے نکل جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے موجودہ وقت کی قدر نہیں کی، آپ بھی ایک دن قصہ پاری نہ بن جائیں گے۔ اور میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ جو ہم جیسے معروف لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، اگر عزت قائم کر کے چلے گئے تو شاید پوری دنیا میں بہت سارے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے گمنام ہوتے ہیں کہ انہیں تو چند ہی لوگ جانتے ہیں بیچارے، اور وہ چند لوگ بھی زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ ہم چلے جائیں گے، کون دعا کرے گا پھر بتائیں ہمارے لیے؟ کون ہماری قبر پر آئے گا؟ کون ایصال ثواب کرے گا؟ کون ثواب جاریہ کا اہتمام کرے گا؟ کچھ سوچا ہے ہم نے اپنے بارے میں کہ یار مگر میں آج مر گیا تو کیا ہوگا میرے ساتھ؟ تو اس لیے جو یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، خصوصاً جیسے یہ ینگ بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بچہ بیٹھا ہوا، یہ سوچیں کہ ابھی تو ہم بہت ینگ ہیں، ابھی تو پھر ابا کی طرح مونچھیں آئیں گی، پھر ہماری شادی ہوگی، پھر بچے ہوں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا۔ بیٹا یہ ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا، لیکن کتنی تیزی سے ہوگا اور کیسے وقت گزرے گا یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا، یوں چلا جائے گا وقت۔ اس لیے ہر قوم نے یہ سوچا ہم تو بہت لمبا زندہ رہیں گے۔ پچھلی قوموں کی آپ دیکھیں نا عمریں کتنی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر ہی تقریباً 950 سال، 950 سال، 1000 سال تو تبلیغ فرمائی ہے۔ پوری عمر اس سے زیادہ، 1000 سال سے زیادہ تھی آپ کے، 1400 سال 1500 سال کہتے ہیں۔ اتنی لمبی عمر آپ نے حاصل فرمائی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن وہ 1500 سال بھی ختم ہو گئے نا، اور آپ کے ہمارے تو 1500 سال کا ہے۔ ہمارے نبی کریم نے فرما دیا میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، چلے جائیں گے ہم دنیا سے بہت جلد۔ تو مسلمان کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنے موجودہ وقت کو دیکھ کر یہ اندازہ کرنا، اپنے فیوچر کے بارے میں دیکھ کر کے ابھی بہت وقت پڑا ہے، نہیں، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے، سرکار پیچھے سے آیا، آپ نے آپ کے دونوں کندھے پکڑ لیے اور فرمایا کہ عمر، اے ابن عمر، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ تو ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، جب تم صبح کرو تو تمہارے دل میں شام کا خیال نہ آئے، جب شام کرو تو صبح کا خیال نہ آئے۔ دیکھیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں بھی چھوٹے بچے پیدا ہوئے نا، آج وہ ایک ماضی بن گئے ہیں۔ آپ اور میں بھی ماضی بنیں گے اور بہت تیزی سے بنیں گے۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو موجودہ وقت کی قدر کر لے، اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنے مذہب کے قریب آئے، اپنے اللہ کے قریب آئے۔ وہ اللہ ہی آپ کو سب کچھ دے گا جس نے سب کچھ دیا ہے۔ لوگوں سے امیدیں نہ لگائیں، لوگوں کے قریب نہ جائیں کہ یہ مجھے فائدہ دے گا، وہ فائدہ دے گا، وہ فائدہ دے گا، اس کے مسکے لگا دوں، اس کی خوشامد کر دوں، اس کی گالیاں برداشت کر لوں تو تھوڑے بہت فائدے ہو جائیں گے۔ ارے بھائی، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ اپنے رب کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم اس میں ہیں شکوک و شبہات میں، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی یہی ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ آپ کسی کے مسکے لگا رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر آپ کو لسی کے پیسے دے دے گا، لیکن کسی نہ کسی امید پر تو لگے ہوئے نا اس کے پیچھے۔ بھائی، یہ امید اللہ سے لگا لو۔ یہاں تو پھر شک ہے، یہاں تو شک ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو عطا فرما رہا ہے۔ اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جس کے ساتھ یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں سے، ہر ایک معبود سے اللہ تعالیٰ جو معبود باطل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، روح سے مراد جبریل امین کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں پہ میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ اور کیوں؟ ان انذروا، تاکہ ڈرائیں وہ، انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، یعنی پیغام لے کر آتے ہیں۔ فاتقون، تو پس مجھی سے ڈرو۔ اب اس میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کے پاس ایک نبی بھیجتا ہے، پھر جبریل امین فرشتوں کے ساتھ اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں اور انہیں پیغام دیتے ہیں کہ آپ یہ قوم کو سنائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرو، اچانک اس کی طرف سے آنے والی موت سے ڈرو، عذابات قبر سے ڈرو، میدان معاشر میں اٹھائے جانے سے ڈرو، ڈے آف ججمنٹ جس میں آپ کو مجھے کھڑا کیا جائے گا، اور جتنوں کے ساتھ ہم نے رویے رکھے ہوں گے الٹے سیدھے انہیں بھی کھڑا کیا جائے گا۔ جتنے آپ میں سے اپنی بیویوں پر ٹارزن بنے ہوئے ہیں نا، ان قریب آپ دیکھیے گا آپ کو بھی کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ، آپ کی زوجہ کو کھڑا کرے گا۔ جتنے اپنے بوڑھے ماں باپ کے سینے پر چڑھ چڑھ کر اپنی بیویوں کی فیور میں بکواسیں کر رہے ہیں اور سخت لہجے میں گفتگو کر کے ان کی کمزوریوں کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، آپ کے ماں باپ بھی کھڑے ہوں گے اور آپ کو وہ اور آپ کی بیوی سمیت کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح جو اپنی تیز ذہن رکھنے والی خواتین ڈرامے دیکھ دیکھ کر اپنے ذہنوں کو تیز کر کے، اور بوڑھی ساس کا اس نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، بیٹے کو بہکا بہکا کر ساس کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، صبر کریں، ان قریب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ جو اپنے نوکروں ماتحتوں کے ساتھ بے جا غلط سلوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ جو خیانت کرتا ہے اپنے باس کے ساتھ، اپنے آفس کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور جس کی خیانت کی اسے کھڑا کرے گا، اور پھر وہاں فیصلے ہوں گے، حتیٰ کہ جانور کو کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور کافر کو کھڑا کرے گا، جو سب سے خطرناک معاملہ ہوگا۔ اس لیے کہ اگر مسلمان کو اللہ کھڑا کرے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالیں اور حساب کتاب برابر ہو جائے تو کہیں جاؤ تم بچ گئے۔ لیکن جانور وہ ہے کہ وہ اس کو تو نیکیوں، اس کے تو نام اعمال میں نیکی کا کیا معاملہ ہے ہی نہیں تصور۔ اگر ہم نے جانور کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، اسی طرح کافر کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، تو ایسا تو نہیں کہ میری نیکیاں کافر کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، وہ تو ہے ہی نہیں نیکیوں کا اہل۔ نتیجہ کیا نکلا؟
اگر اللہ ناراض ہوگا تو عذاب اور سزا ہی ہے۔ اس لیے ڈے آف ججمنٹ جو اللہ نے رکھا ہے وہ بہت زبردست رکھا ہے۔ وراثتیں دبانے والے جتنے مجھے اس وقت سن رہے ہیں، بہنوں کی، خالاؤں کی، پھپھیوں کی وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں اپنے پلازے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اپنے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، شرم کرو، حساب و کتاب دینا ہوگا۔ جتنے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ دبایا، کھایا یا پلاٹوں پہ قبضے کیے، ان سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ ان کا تو حساب و کتاب، اگر کوئی خائن ہو واقعی، تو اس کو تو وہ تو حساب کیا دے سکے گا؟ اربوں کھربوں لوگوں کا عذاب سر پر، جیسے ابھی روزے کا مسئلہ ہوا، اگر اس میں خیانت کی گئی ہوگی تو اتنا بڑا وبال کہ کروڑوں لوگوں کا روزہ ضائع، گناہ کبیرہ کیا، اتنا بڑا گناہ کبیرہ، اس کا حساب کوئی دے سکتا ہے میدان معاشر میں؟ کیسے دو گے؟ پاسبل ہی نہیں۔ تو آخرت ڈے آف ججمنٹ اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ وہاں کھڑا کرے اور ان جیسے ٹارزنوں کے نام اعمال کو خالی کر کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اگر یہ ڈے آف ججمنٹ نہ ہوتا تو ہم تو جنگل کے قانون ہوتا نا، کسی کو مارو، کسی کو پیٹو، سب مر کے ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں، اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے، نبی ان فرشتوں کا پیغام سنتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ڈرو بھائی ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ نہیں ڈرو گے ہمارا کوئی نقصان نہیں، تمہارا نقصان ہے، مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ کافر تو خیر جیسے ہی مرتا ہے بری موت، ایسی موت ہے، اگر وہ آپ پڑھیں الامان والحفیظ، بہت شدید موت آتی۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کافر پڑا ہوا نہیں، مر گیا جی، آپ کو بڑی آسان موت آئی۔ اس ایک آسانی کے اندر کتنا عذاب ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور بظاہر وہ مر گیا، اب لگ رہا ہے کوئی عذاب بظاہر تو نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ کیسے شدید ترین عذاب میں مبتلا ہے، یہ اللہ اگر دکھا دینا تو ہر شخص ایمان لے آئے، لیکن یہ غیوبات ہیں، اللہ ظاہر نہیں فرماتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات اور اپنی کمال قدرت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کے ساتھ مطلب بالکل پرفیکٹ انداز سے پیدا کیا۔ نکالو نقص اس میں کو، مٹی کو اٹھائیں، مٹی کس میٹیریل کی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، لاؤ ایسی مٹی بنا لے، پورے سائنسدان مل کے بنائیں، ہوائیں بنا کے بتائیں جیسے یہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی سے بنا لیں وہ الگ بات ہے، ایجاد کرو نا، نہیں کر سکتے۔ آسمان بنائے اللہ نے، زمینیں بنائی۔ آسمان کہنا کتنا آسان ہے، ذرا میں آپ کو بار بار اسی لیے کہتا ہوں یوٹیوب پر جائیں، اسپیس کے بارے میں جو کلپس ڈلی ہیں ان کو دیکھیں، عالم تحیر میں نہ چلے جائیں آپ، اس کے سحر میں نہ جکڑ دیے جائیں تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ اردو میں بھی مل جائیں گی آپ کو، انگلش میں کلپس ملیں گی، دیکھیں ذرا، خصوصاً داڑھی والے، امامے والے دیکھیں ذرا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں بس نمازیں پڑھ لو اور روزے رکھ لو اور ہاتھ میں تسبیح لے لو بس کافی ہے۔ ارے بھائی، معرفت خداوندی ایک الگ چیز ہوتی ہے، ظاہری اعمال کا اختیار کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کامل سے کامل ترین کرنا ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کے بظاہر اعمال مختصر نظر آ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے مقرب کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبیوں کو سب سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، جتنے اللہ کی پہچان زیادہ اتنے درجے زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ پہلے 40 سال آپ نکال دیں اعلان نبوت سے پہلے، کتنے رہ گئے؟ 23 سال۔ 13 سالہ مکی زندگی نکال دیں، اس میں احکام شرعیہ عملیہ اتنے نازل نہیں ہوئے، وہ نکل گئے، کتنے رہ گئے؟ 10 سال۔ 10 سال میں احکام ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے، بتدریج، پہلے سال میں کچھ، دوسرے سال میں، تیسرے سال میں، چوتھے سال میں۔ کتنا عمل کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 950 سال، اور آپ کے زمانے کے لوگوں کی عمر اتنی لمبی لمبی۔ آج اگر کوئی 100 سال کا اس امت کا آدمی ہو تو نبی کریم کے 10 سال، اور اس کے اگر بلوغت کے بعد دیکھ لیں تو اس کے 70 75 80 سال، کتنے سال زیادہ۔ لیکن کیا وہ نبیوں سے بڑھ جائے گا؟ نہیں۔ نبیوں کو سب سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس راز کو سمجھیے کہ اپنے رب کے بارے میں غور و تفکر، رب کے بارے میں سے مراد اس کے ذات کے بارے میں نہیں، اس کے کمال قدرت کے بارے میں، اس کی تخلیقات پر غور و تفکر کرتے چلے جائیں، اور مثبت انداز سے۔ مثبت کیوں کہا؟ آپ پتھر لے کے بیٹھ گئے، اب اسے دیکھ رہے سارا دن، کیا معرفت حاصل ہوگی پتھر دیکھنے سے؟
بھائی اس کے پیچھے آپ کو معلومات ہونی چاہیے نا. پھر اس کے بعد اسی لیے آپ کو کہا کہ آپ جیسے کلپ دیکھیں جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کے بارے میں دیکھیں, جانوروں کے بارے میں بہت ساری آپ کو کلپس ملے گی, وہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا جانوروں کے سلسلے میں جو رزق کی تقسیم کا نظام ہے اس کو دیکھیں, کیسے ایک سائیکل چلتا ہے, ایک دوسرے کو کھاتا ہے, دوسرا تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو, چوتھا پانچویں کو, لیکن جنگل کے بادشاہ کو کوئی نہیں کھاتا, شیر. ایسی سمندر کے اندر شارک اور ویل کو, ویل بھی بلکہ شارک کے شکار ہو جاتی ہے, شارک کو بڑا بلند رکھا اللہ نے. تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ ان کو دیکھیں غور سے, عقل حیران رہ جائے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا, میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, یہ ولڈر بیسٹ, ہرن سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں جانور, یہ لاکھوں کی تعداد میں مائیگریشن کرتے ہیں ادھر سے علاقے سے ادھر, یہاں گھاس سرلی ختم, اگلے علاقے کی طرف چلے گئے, اللہ الہام فرماتا ہے وہ آگے جاتے ہیں, کیونکہ بارشیں مختلف علاقوں میں ہوتی رہتی ہیں تو سبزہ اگتا ہے. تو وہ جب ایک گراؤنڈ میں داخل ہوئے تو انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ ایک دن میں 84,000 ٹن گھاس کھائیں گے. کتنی؟ 84,000 ٹن. ہمیں سارے جانوروں کی غذا دے دی جائے ایک دن کی, اور کہیں اس کو بانٹو, فوراً سے پیشتر دینا, سب کو پہنچنی چاہیے, بانٹ سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے, میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی افطار کا انتظام کیا اس دفعہ, انہوں نے کہا صاحب پہلے کم تھے, اب ماشاءاللہ 200 کے قریب ہمارے دسترخوان پر آ گئے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ بتاؤ مشکل ہوتی ہے 200 آدمیوں کو کھلانے میں؟ واقعی صاحب مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ تھوڑا سا غور کرو یار, ہم 200 آدمیوں کو کھلائیں, وہ بھی بنا بنایا, پیک ہی کرنا ہے نا, پیک کر کے سامنے رکھنا ہے. کوئی یہ تو نہیں کہ تربوز آپ نے یہ تربوز بن گیا بھائی, پیدا ہوا پھر آپ نے کاٹا رکھا, نو, بنی بنائی چیز. لیکن 200 آدمیوں کا انتظام کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل, اور ایک آدمی نہیں کر رہا, 8-10 لڑکوں کا گروپ کر رہا ہے, تب بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے, کئی گھنٹے نکل گئے, اور میرا رب پوری کائنات میں ایک ساتھ سب کو رزق فراہم کر رہا ہے, وہ نہیں تھکتا, اس کے خزانوں میں کمی نہیں پیدا ہوتی. کتنا زبردست ہمارا رب ہے, آپ اندازہ کریں. اور پھر ایک غذا نہیں ہے, مختلف غذا, مکھی کی غذا لیتا ہے, کوا, پھر چیل, گیدڑ, انسان, جنات, چرندے, پرندے, درندے, سمندر میں مچھلیاں, بیکٹیریاز, اربوں خربوں مخلوق, اور اللہ تعالیٰ نے سب کو غذا فراہم کرنی, اور وہ کرتا ہے. کتنا زبردست ہمارا رب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. اب آسمانوں کی وسعتیں دیکھیں, ایک ہوتا ہے بنا لینا, آپ 50 گھر بنائیں, بہت مشکل ہے نا, 50 گھر کافی ٹائم لگے گا, سرمایہ لگے گا, آپ نے کرائے پہ چڑھا دیے, اب اس کے انتظام اس سے زیادہ مشکل ہوگا. آج ایک کرایہ دار کا فون آ رہا ہے جی وہ نلکا ٹوٹ گیا, مینٹیننس کرنی ہے, ان کا انتظام, کرائے اگر ریسیو ہی کریں گے نا 50 سے, اس میں بھی آپ پریشان ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ ایک چیز کو بنانا یہ بڑا مشکل, پھر اس کا انتظام پرفیکٹ انداز سے کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل. اور میرے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس نے آسمان بھی بنائے, زمینیں بنائیں, اور بے نقص نظام چلا رہا ہے. کوئی ہے نظام خراب؟ بتائیے کیسا زبردست نظام چلا رہا ہے. تو اسی لیے پھر اللہ نے آگے فرمایا تعالی عما یشرکون, اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے ان تمام سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. کتنا زبردست پیغام ہے کہ بے وقوفو, تم جن سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہو ان کو دیکھو, اور پھر ایک مجھے دیکھو, میں پورا انتظام چلا رہا ہوں, سب کچھ تمہیں دے رہا ہوں, تم مجھے چھوڑ کر ان کی عبادات میں لگے ہوئے ہو. اور میں مسلمانوں سے بھی گزارش کروں گا, یا علی مشکل کشا کہنا قیودات کے ساتھ بالکل جائز ہے. انبیاء علیہم السلام سے طلب امداد جائز, ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہونا شرعی طریقے سے قیودات کے ساتھ آپ سے طلب امداد جائز ہے. لیکن اگر ایک سنی یہ ذہن بنا لے کہ مانگنا ہے تو صرف نبی سے مانگنا ہے, مانگنا ہے تو غوث پاک سے مانگنا ہے, مانگنا ہے تو خواجہ صاحب سے مانگنا ہے, اور اس کو اس طلب کے اندر ایک تڑپ اور ایک کشش اور ایک گہرائی محسوس ہو, جب اللہ سے مانگے تو سطحی پن محسوس ہو, اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. یہ معرفت خداوندی کی کمی ہے ہمارے اندر کہ جب ہم غوث پاک کو پکاریں تو ایمان مضبوط سا نظر آئے اور بڑا ہی اعتماد نظر آئے, جب اللہ کو پکاریں تو اعتماد میں تزلزل نظر آئے. اگر ایسا ہے تو اس مسلمان کو غور کرنا چاہیے. وسیلہ شرعن جائز ہے وسیلہ قائم کرنا, لیکن کس نے کہا کہ صرف وسیلہ ہی قائم کرو؟ اب اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا تمہارے لیے غلط ہو گیا ہے,
نبی سے مانگو، غوث پاک سے مانگو، یا ہر ایک میں وسیلے پیش کرو تب تمہیں ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ یہ جو ایک ہمارے ہاں بے اعتدالی پیدا ہوئی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ میرے استاد محترم کی کتاب پڑھیں، من عقائد اہل سنہ، عبد الحکیم شرف قادری صاحب دامت رحمت اللہ علیہ، بہت زبردست عالم دین تھے میرے استاد۔ انہیں اگر آپ دیکھتے نا تو آپ کہتے ہیں یار یہ واقعی اللہ کا ولی ہے، یہ ایسے سادہ آدمی اور ایسا اللہ نے ان کو وجاہت سے نوازا تھا ماشاءاللہ۔ میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ مولانا اکمل کہتے تھے، مولانا اکمل بڑے پیارے استاد تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی طلب امداد اولا اور افضل ہے۔ اللہ سے طلب امداد کرنے، وہی مالک ہے، خالق ہے، پوری کائنات کے دست قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں میرے اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ جو عطا فرماتا ہے وسیلے سے ہی عطا فرماتا ہے۔ وسیلے کی طرف نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی ٹرک کچل دیتا ہے، میں کہوں یار ٹرک نے آدمی کو کچل دیا، تو اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈرائیور کو چھوڑ دو کیونکہ ٹرک نے کچلا ہے، ڈرائیور نے کوئی نسبت ڈرائیور کی طرف کر رہا ہوں، نسبت ٹرک کی طرف کر رہا ہوں کہ یا تو ڈرائیور نہیں ہے نا بھائی، ڈرائیور ہی پکڑا جائے گا، نہ کہ ٹرک کو جلا دو اور سزا مل گئی، ڈرائیور صاحب آپ جاؤ، ٹرک نے مارا تھا کر دیا، نو۔ تو وسیلے کی طرف نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی ہو کہ ڈرائیور کو کہو گے تم جاؤ، تم نے کوئی مارا ہے، ٹرک نے مارا ہے، یہ صحیح ہوگا؟ بس یہ سمجھے کہ جب وسیلے کی طرف اتنی توجہ ہو جائے کہ خالق کو ایک معذاللہ ایک کم اہمیت کا حامل سمجھا جانا شروع ہو جائے، ماں بات بات پہ یا غوث اعظم دستگیر تو کہے یا اللہ نہ کہے، اس کے زبان سے نہ نکلے اور کہے تو وہ اجنبیت سی محسوس کرے، اس میں تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے، ہماری عوام کو توجہ کرنی چاہیے۔ کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کا نام لیتے ہوئے اجنبیت محسوس ہوتی ہے اور غوث پاک کا نام لے تو بڑی اپنائیت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے؟ یہ جو اشعار ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے، یہ بھی میں وضاحت کر دوں۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے ہی لو لگی ہے، تو اعتراض کیا جاتا ہے کیا نبی دے گا اللہ نہیں دے گا؟ بھائی یہاں حصر اضافی حقیقی نہیں ہے، حصر مینز کسی کو کسی کے ساتھ مقید کر دینا۔ میں تو آپ ہی سے سوال کروں گا تو میں نے سوال کرنے کو ان کی ذات کے ساتھ خاص کر دیا، یہ حصر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر میرا ارادہ یہ ہو کسی اور سے نہیں کروں گا، انہی سے سوال کروں گا، اسے کہتے ہیں حصر حقیقی۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں اپنائیت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اوروں سے بھی پوچھتا ہوں، لیکن کہوں گا میں تو آپ ہی سے کروں گا، اور ارادہ یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں پوچھوں گا، بلکہ یہاں اپنی محبت کا، اپنے اعتماد کا یقین دلانا مقصود ہے، اسے کہیں گے حصر اضافی۔ کہ یہاں پر حصر یعنی دو کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن مضبوط کرنا، اس لیے نہیں ہے کہ باقی کو خارج کرنا ہے، صرف اپنائیت کا اظہار۔ تو ایسے یہ نعتوں کے اندر ہوتا ہے کہ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، یعنی اللہ سے نہیں مانگیں گے اور اللہ نہیں دے گا تم ہی دو گے، یہ مقصد تو کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ نتیجہ عوام الناس محسوس کر سکتی ہے۔ اس طرح کے شعر سن سن کے عوام کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اب دے گا تو اللہ کا ولی دے گا، دیں گے تو نبی دیں گے تو غوث پاک ہی دیں گے، اور وہ مسلسل اسی طریقے سے اپنی ہر دعا میں غوث پاک کرم فرمائیں، غوث پاک کرم فرمائیں۔ ہمیں یہ عوام کو سمجھانا کہ بہت سی چیزیں حد اعتدال میں بالکل جائز ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اعتدال کو پھلانگ کے تھوڑے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں بعض اوقات نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنے والی نسلوں کو وہ معرفت حاصل نہیں ہوگی جس معرفت کے ساتھ آپ نے دونوں چیزوں میں فرق کر کے اور آپ چل رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کو نہ سمجھائیں اور آپ کے گھر میں یہی ہو بھئی ہم تو غوث پاک بڑا کرم فرماتے ہیں، میرے تو سرکار نے کرم کیا، خواجہ صاحب کی دیکھ پکائی خواجہ صاحب نے کرم کر لیا، یہ باتیں مسلسل چل رہی ہیں، زیادہ یہ چل رہی ہیں، کبھی کبھار یہ بھی ابھی اللہ نے کرم کر دی، تو بچوں کا ذہن کیا بنے گا کہ اگر کرم ہوتا ہے تو نبی کی بارگاہ سے ہی ہوگا، غوث پاک کی ہوگا، خواجہ صاحب کی چھٹی فلاں فلاں، تو وہ بچے اس طرف مائل ہو جائیں گے، بہت زیادہ ایک ذہن بن جاتا ہے۔ مجھے ایک عام آدمی نہیں، ایک عالم دین ملا، عالم دین تھے، کہاں ملاقات ہو یہ بھی نہیں بتاؤں، وہ کہنے لگے مفتی صاحب میمن تھے، ہم میمنوں میں یہ ہے اگر کوئی اللہ کے نام پر مانگے تو 50 روپے دیں گے، اور غوث پاک کے نام پہ مانگے تو 500 روپے دیں گے۔
بڑی بات. اب میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے ان سے بحث بھی نہیں. یہ وجہ فرق کیوں ہے بتائیے، کیوں ہے وجہ فرق؟ غوث پاک کو بھی اگر مقام غوثیت حاصل ہوئی تو میرے رب کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں. آپ حضرت کو غوث کہہ کے چپڑ جائیں گے کہ حضور ہماری حاجات پوری کریں؟ کیونکہ حضرت مقام غوثیت پر نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے غوث ہوگا تو وہ غوث اللہ نے بنایا، ان کو مقام مرتبہ دیا. لیکن آپ اس انداز سے چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جس میں غوث پاک سے اظہار عقیدت تو ہے لیکن تقابل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس تقابل سے عام ذہن کیا نتیجہ مرتب کرے گا مجھے بتائیے. میں اس کا بھی مخالف ہوں، اور میں نے کئی جگہ جلسوں کے اندر برملا ٹوکا ہے اور کویسچن کیا ہے نقیب محفل سے. نعرہ تکبیر میں ایک ہاتھ اٹھاؤ، نعرہ رسالت میں 2 ہاتھ اٹھاؤ. کیوں؟ میں نے ایک نقیب محفل سے کہا، میں نے کہا کیوں اللہ کے نام پر 1 ہاتھ اور غوث سرکار کے نام پر 2 ہاتھ کیوں؟ مجھے سمجھاؤ کیا ہے اس کے پیچھے لاجک، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس سے عوام کیا نتیجہ مرتب کرے گی مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے لیے 1 ہاتھ اٹھاؤ، نبی کے لیے 2 ہاتھ اٹھاؤ، کیا نتیجہ مرتب کرے گی؟ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ خود ہی غور کریں. میں اس پہ ناجائز حرام کا حکم نہیں دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس سے عوام کیا نتیجہ مرتب کرے گی وہ بتاؤ. کون سا اس میں اظہار عقیدت نبی کریم کے ساتھ ایسا پوشیدہ ہے جس میں اللہ کی بھی عظمت بن رہی ہو اور نبی کریم کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہو؟ نعرہ تکبیر میں 1 ہاتھ، نعرہ رسالت میں 2 ہاتھ. کیوں بھائی؟ کس وجہ سے؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوچ ہے تو اسے عوام پر ایسا مسلط نہ کریں کہ عوام کے لیے امتحان بن جائے اور وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کی حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں، ذہن میں حقارت پیدا ہو اور نبی کے لیے عظمت پیدا ہو. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ سے کویسچن کرتا ہوں، اگر نبی کریم کے سامنے کوئی کہتا کہ نعرہ تکبیر پہ 1 ہاتھ اٹھاؤ اور میرے نبی کے نعرے پہ 2 ہاتھ اٹھاؤ، بتائیں آپ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ دیانتداری سے سوچ کے مجھے بتائیں کیا کہتے ہیں آپ کے نبی؟ پسند کرتے اس بات کو؟ میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. سرکار کو صحابہ کے پاس سے گزرے، وہ ہمارے نبی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت دے رہے تھے کہ ہمارے نبی کے کمالات زیادہ ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا، رک گئے سرکار، فرمایا مجھے موسیٰ پر فوقیت مت دو. اسی طرح ایک روایت میں کہ یونس علیہ السلام پر سرکار کو فوقیت دے رہے تھے، سرکار نے فرمایا مجھے یونس پر فوقیت مت دو. اس کی شرح کیا ہے؟ شرح میں لکھا تھا کہ انداز کچھ ایسا تھا کہ نبی کے کمالات بیان ہو رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ تحقیر کا سا پہلو نکل رہا تھا، لہذا نبی کریم نے اس کو منع فرمایا کہ مجھے اس انداز سے فوقیت نہ دو کہ کسی نبی کے لیے تحقیر کا پہلو نکلے. ورنہ میرے آقا نے خود فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں، میں بعد والوں کا بھی سردار ہوں. لیکن کیا کسی کے لیے تحقیر کا کوئی لفظ کہا سرکار نے؟ نہیں. یہ سرکار نے، کیونکہ صحابہ کرام قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک ذریعہ ہدایت تھے، ان کا ایک ایک عمل نوٹ کیا جانا تھا، اس کو فالو کیا جانا تھا. میرے آقا نے احتیاط بتائی اس طریقے سے ذکر نہ کریں میرا کہ کسی نبی کے لیے کوئی تحقیر کا پہلو نکلے، یہ سرکار نے منع فرمایا. تو اب ایسا کوئی طرز عمل کہ جس میں اللہ کے لیے کچھ حقارت کا سا پہلو نکلے اور نبی کے لیے فوقیت کا پہلو نکلے، یہ میرا ناقص ذہن ہے. اگر میں غلطی پر ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے کہ یہ مناسب نہیں ہے. اور یہ جو ہے ہاتھ اٹھانے والا اگر آپ کے سامنے بھی کہے، اس سے کہیں بھائی خدا کے واسطے کچھ بتاؤ اس میں لاجک کیا پوشیدہ تھی، وہ آپ بتا دیجئے تاکہ اس لاجک کا پھر تجزیہ کیا جائے کہ بھئی واقعی اس میں ایمانی گہرائی کتنی پوشیدہ ہے، اس کے اعتبار سے پھر خاص طور پہ ہم جیسا آدمی اپنی اصلاح کر لے. اس لیے میں اپنے اہل سنت سنی بھائیوں سے خاص طور پہ مخاطب ہو کے عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم حقیقتاً اللہ والے ہم ہیں. کون ہیں؟ اہل سنت ہے اللہ والا، اس لیے کہ ہماری توحید وہ توحید ہے جو توحید اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو محبوب ہے. دلیل میں فراہم کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہیں علم سے نوازا، فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرو ان کے سامنے. یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی کے لیے ایک وصف چاہیے جس کی تعظیم کی جا رہی ہو، اور وہ وصف کیا تھا؟ وصف نبوت کہ آپ کو خلیفہ بنایا تھا، اور وصف علم ہمارے خلیفہ کو سجدہ کرو. علمی فوقیت ظاہر ہو چکی تھی،
فرشتوں کے سامنے اللہ نے تمام اشیاء کے نام رکھے، نام بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا آپ بتائیں، بتا دیے، علمی فضیلت ظاہر ہو گئی، سجدہ کرو۔ شیطان موحد تھا، توحید کا اقرار کرنے والا تھا، اس نے تعظیم نبی کا انکار کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ نبی کی توہین اور تحقیر پر مشتمل جملہ کہا، اللہ کی تو نہیں کہا تھا، اللہ کی توحید کا منکر تو نہیں ہوا تھا۔ یہ توحید اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوئی، اس کے منہ پہ مار دی گئی، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جس توحید میں تعظیم نبی نہ ہو وہ توحید منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور اس توحید کا اختیار کرنے والا شیطان کا پیروکار ہو سکتا ہے۔ توحید وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہو، اور اس کے اور اس کے محبوبوں کی تعظیم بھی ہو، ان سے پیار اور محبت بھی ہو۔ یہ نہیں کہ نبیوں کی توہین کرتے رہو اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں، اور ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ جی ہم اس لیے اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ واحد سب سے بلند و بالا نظر آئے۔ یہ تو شیطان نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی، تباہ و برباد ہوا۔ نماز میں نبی کا خیال لانا اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے، کسی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ یہ فلسفہ حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ نماز میں پہنچے، دو قبائل کے درمیان صلح کروانے گئے تھے، مصلی پہ پہنچے، صدیق اکبر نماز شروع کر چکے تھے۔ جب آپ کی توجہ ہوئی کہ پیچھے نبی کریم تشریف لا چکے ہیں تو آپ نے پیچھے ہٹنا چاہا، سرکار نے اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھیں، صدیق اکبر حالت نماز میں پیچھے ہٹ گئے، نہیں رکے۔ سرکار نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا صدیق جب ہم نے کہہ دیا تھا نماز جاری رکھو تو کیوں پیچھے ہٹے؟ عرض کی ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کہ نبی کریم موجود اور ان کے سامنے کھڑا ہو۔ خیال لانا بہت دور کی بات ہے، حالت نماز میں تعظیم بجا لانا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ بتاؤ صدیق اکبر مشرک ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ آپ تو ذہن میں لانے وہ کہ جی نبی کا تعظیم کا خیال اگر ذہن میں آ جائے گا نماز کی حالت میں تو اللہ کی تعظیم میں فرق آئے گا، شرک ہو گیا۔ اب صدیق اکبر پہ کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ انہوں نے خالی سوچا نہیں، وہ تو پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ کے نبی نے جب علت اور وجہ معلوم کی تو یہ نہیں فرمایا تمہاری لاجک غلط ہے، جب ہم نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا تم اللہ کی تعظیم میں مشغول تھے، اس کے دوران نبی کی تعظیم کیوں کی؟ پڑھو کلمہ اور شرک سے باہر نکلو۔ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پوچھا ہے، امت کے لیے، ورنہ میرے آقا جانتے کیوں پیچھے ہٹے؟ آپ کو ہی پتہ ہے نا کیوں پیچھے ہٹے؟ بولے کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ بھائی بولو نا، کوئی چھپی ہوئی بات تھی؟ صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، سرکار نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی، کیوں پوچھا صدیق کیوں ہٹے پیچھے؟ بھائی واضح سی بات ہے، نبی کریم کے لیے پیچھے ہٹے تھے۔ لیکن میرے آقا نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو دلیل فراہم کی کہ نبی کے سامنے جب کوئی عمل ہو اور اللہ کے نبی اسے غلط قرار نہ دے، اس عمل کے حق ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حالت نماز میں اگر نبی کی تعظیم بجا لائیں اس سے نماز ناقص نہیں ہوتی، کامل ترین ہوتی ہے، اور صدیق اکبر کی سنت ادا ہوگی۔ اس لیے ہماری توحید کامل توحید ہے کہ جس توحید میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تعظیم بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی ٹیڑھا میڑھا چلتا ہے تو پھر اللہ نے ہر دور میں کچھ ہم جیسے بھی پیدا کیے۔ ابھی آپ کے سامنے جو ہم نے بیان کیا وہ یہی ہے نا کہ حد اعتدال سے نہ ہٹیں۔ نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، ولی ولی ہے، صحابی صحابی ہے۔ کسی ولی کے مقام کو اتنا نہ بڑھائیں کہ صحابیوں سے اوپر محسوس ہونے لگ جائے، اعتدال میں رہیں۔ کسی صحابی کا مقام اتنا نہ بڑھائیں کہ نبیوں سے فوق ہونے لگے، اعتدال میں رہیں۔ کسی نبی کے لیے اتنا مبالغہ آ رہا ہے اس انداز سے نہ کریں کہ ہماری قوم کے ذہن میں اللہ کے لیے حقارت پیدا ہو اور نبی کے لیے عظمت پیدا ہو، غلط ہے۔ اسے اعتدال میں لے کر آئیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی غلط کر رہا ہو تو ہم یہ کہیں یہ ہمارا اپنا ہے تو بھائی ہم اس کا دفاع کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ ہمارا اپنا وہ ہے جو اللہ کا کہنا مانے، ہمارا اپنا وہ ہے جو رسول کا کہنا مانے، ہمارا اپنا وہ ہے جو اللہ رسول کی اطاعت میں چلے گا۔ اگر کوئی بدعت کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، وہ ہمارا اپنا کہاں سے ہو گیا؟ خالی نام رکھنے سے اپنا ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ مزارات پہ دھمالے چل رہی ہیں صاحب، عورتیں ناچ رہی ہیں، مجمع کثیر کھڑا ہوا ہے، عورت ڈانس کر رہی ہے، سب اس کے بدن کو دیکھ رہے ہیں، اس کے تھرکتے ہوئے بدن کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اپنے کہاں سے ہمارے اپنے ہو گئے؟ یہ بھی سازش کر کے اہل سنت میں شامل کیے گئے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل سنت کے ساتھ۔
ان ڈبے پیروں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو جفی والی سرکار بنا ہوا ہے اور فلاں سرکار اور فلاں سرکار، یہ سارے بے حیا لوگ بے غیرت ہمارے کھاتے میں ڈال دیے گئے، ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو اللہ سمجھتا ہے، سب سے زیادہ قابل تعظیم، نہ تعظیم میں کوئی اس کے برابر، نہ عبادات میں، نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ عمل میں، اللہ کا کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر مخلوق میں آئیں تو سب سے اونچا مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر صحابہ میں بالاتفاق سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ اجتماعی فضیلتوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیامت تک کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا، یہ جزوی فضیلتوں کے اعتبار سے ہے۔ میرے نبی کی نسل کس سے چلے گی بتاؤ؟ حضرت علی سے، بی بی فاطمہ سے چلی نا سرکار کی نسل، تو حقیقتاً تو حضرت علی کی اولاد ہے نا وہ، لیکن سرکار نے اس کو اپنی آل قرار دیا ہے، اس میں کوئی صحابی حضرت علی کا مقابل نہیں ہو سکتا۔ جزوی فضیلتیں اللہ نے ایسی عطا فرمائیں، کوئی مقابل نہیں ہو سکتا اجتماعی اعتبار سے۔ پھر اولیاء کے اندر ہر ایک اپنے اپنے جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس بھی طریقت کے سلسلے سے وہ اپنے بڑوں کو بڑا سمجھتا ہے۔ قادری حضرات جو ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا سمجھتے ہیں، چشتی حضرات الگ کچھ ذہن رکھ سکتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، اور بعض سبھی ذہن بنا لیتے ہیں بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غوثیت کبریٰ پر فائز تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور اجلہ تابعین کو چھوڑ کر ان کے بعد جو اصاغر تابعین تھے، ان سے لے کر غوث پاک کے زمانے تک اور غوث پاک سے لے کر امام مہدی تک کوئی غوث پاک سے افضل نہیں ہوا۔ اللہ نے اتنا آپ کو مرتبہ دیا ہے، جو آپ کا فرمان ہے یہ قدم ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ، اس کی تشریح وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، وہ بھی مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہوں گے، گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بالکل مقابل، یوں برابر مقام مرتبہ ہے۔ دونوں آل رسول حسن حسین سید، اس کا مطلب ہے سرکار کی آل پر تو اللہ کا ایسا کرم ہے۔ بی بی فاطمہ تمام عورتوں کی سردار، اس امت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، غوث پاک امام مہدی تمام اولیاء کے سردار، ایسا اللہ نے مقام و مرتبہ دیا سرکار کے۔ اب بولو سرکار کی نسبت سے کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے بھائی، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تمام سرکار کی ازواج اس امت کی مائیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں سرکار کی نسبت سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کہنا کہ نبی کی نسبت سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے دماغ کا علاج کرواؤ جا کر۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، زور سے بولیں، کس نسبت سے؟ سرکار کی نسبت سے۔ کتنے کمال کا انکار کرو گے؟ کتنا سرکار کی نسبتوں کو معمولی گمان کرو گے؟ تو پھر نکل جاؤ اس امت سے باہر۔ اگر سرکار کی نسبت سے کوئی فائدہ نہیں تو کرو دعا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ تو نے کیوں مجھے اس امت میں پیدا کر دیا؟ موسیٰ کی امت میں پیدا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کریں دعا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں جنت میں نہیں چلا جاتا پچھلے تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری تمام امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلے نبیوں کی امتوں پہ جنت حرام ہے۔ آپ جائیں گے سب سے پہلے، VVIP پروٹوکول۔ اس وقت ذرا ایک جگہ ٹھہر کے نا، جو نبی کی عظمت کا منکر ہو، جو کہے کہ دیتا اللہ ہے نبی کچھ نہیں کرتا ہے، اسے روک کر کہے کہ بیٹا تو بتا یہ سب سے پہلے کیوں جا رہا ہے؟ اللہ والا تھا اس لیے، پچھلی امتوں میں تو اللہ والے تھے، پھر انہیں بھی ساتھ کیوں نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جو نبی کی امت میں پیدا ہوا، اللہ کے کرم سے، اللہ کے کمال سے پیدا ہوا، اس وجہ سے تم سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہو۔ اس نبی کے کمالات کا انکار کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔